اب آگے آیت نمبر 97 سے آنورڈ اس بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اور مسلمانوں کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی برا کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ ہم پہ عذاب لے کے آتے ہیں، یہ عذاب، کیونکہ ان لوگوں پہ عذاب آتے تھے نا بنی اسرائیل کے پریویس جو پاسٹ میں آ چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان لاؤ، تو جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ حضرت جبریل لے کے آتے ہیں تو پھر وہ کہنے لگ، ان کو ان سے بھی گرج تھا، وہ کہتے تھے نہیں وہ تو ہم پہ عذاب لے کے آتے تو ہم تو جبریل کے دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ اسی سے بتایا آگے کل آیت نمبر 97 سے آنورڈ میں ان سے کہہ دیجیے کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، جو کوئی جبریل سے گرج رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے، اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کی اذن سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل نے اللہ کی اذن سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا تھا۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمارے لحاظ سے بھی، قرآن جو ہے یہ کتاب جو ہے قلب پہ نازل ہوتی ہے۔ جب یہ عمل کب بدلتے ہیں؟ جب یہ دل پہ اترتی ہے، جب دل میں لگتا ہے نا تب انسان کا عمل بدلنا آسان ہوتا ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھی قلب پہ نازل ہو جائے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے اذن سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کہا، اور پھر آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے، کون سا سبب؟ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن لائے، اور ایک دوسرا وہ عذاب کا، یہ کہتے تھے ہم پہ عذاب بھی لاتے ہیں۔ اگر جبریل سے ان کے عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کس دشمنی کر دیا؟ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کے پیاروں یعنی فرشتوں کو، رسولوں کا دشمن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ تو اللہ جب کسی کے دشمن بن جائے تو پھر تو اس کی خیر نہیں۔ تو یہاں پہ اس کے لیے ڈیفینڈ کیا انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اور پھر آیت نمبر 99، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل کا پرانا طریقہ یہی تھا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے سے ضرور پس سے پشت ڈال دیا، یعنی کہ اس کو کیئر نہیں کی، اس کو پیچھے کر دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان کا طریقہ یہی ہے کہ عہد کو پیچھے ڈال دیتے تھے، نہیں بات مانتے تھے، بار بار یہی حرکتیں کرتے تھے۔ اور اب جب ابھی کرنٹ جو یہود ہیں، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی جب بھی یہود کے پاس پہلے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، اس سے پہلے بھی جو رسول آتے تھے اللہ کی طرف سے، ان کے پاس کوئی پروفٹس آتے تھے، تو وہ اللہ اپنی کتاب کو پیچھے ڈال دیتے تھے، اس کو کہ جیسے کوئی جانتے ہی نہیں ہے، اس طرح اس کو لیسٹ پرائیورٹی دیتے تھے، اس سے نہیں اس کو پیچھے ڈالتے تھے، اور پھر بلکہ کیا کرتے تھے، ایک دوسری چیز کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے اس بارے میں یہاں اس میں، کیونکہ جب بھی انسان کتاب اللہ کو پیچھے ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں لازماً اس کے چیزیں اور آگے آتی ہیں۔ تو جب بھی قومیں اپنا اصل مقصد لاسٹ کر جاتی ہیں نا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات، تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ اس پہ عمل کر کے تو ان کو آخرت بننی تھی، تو اس کو چھوڑ کے جب وہ چھوڑ دیتی ہیں تو لازماً کیا ہوتا ہے، لغویات میں پڑ جاتی ہیں۔ وہ جادو بھی ہو جاتا ہے، فضول چیزوں میں پڑھنا، آج انٹرٹینمنٹ ہے، ڈراماز ہیں، جو بھی آپ دیکھیں، فن جو چیزیں آج کل بہت زیادہ کامن ہے، تو انسان پھر ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے زیادہ، کہ جب اسلام وہ چھوڑتا ہے، جب اللہ کا کلام چھوڑے گا تو جہالت کیا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو ہوتی ہے، پھر سپرسٹیشنز پہ پڑ جاتا ہے، پھر وہموں میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ شیطان کیونکہ چاہتا ہی یہی ہے نا کہ انسان عمل نہ کرے، اور بلکہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے ان لوگوں نے بھی کیا کہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جادو جو ہے یہ ان کو ان میں جادو کی بیماری پھر لگی، بنی اسرائیل کی اسپیشلی۔ ہمارے یہاں بھی آج دیکھا جائے تو عاملوں کے پاس جانا، ڈفرنٹ طریقوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، ہمارے یہاں بھی یہ کامن ہو گیا۔ اس لیے وجہ ہی کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ کتاب اللہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون مستقبل میں آپ اچھے عمل کرو گے تو اچھا ملے گا، برے عمل کرو گے تو
برا عمل کرو گے تو برا ملے گا. مگر جو یہ جادو ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سپرسٹیشن وغیرہ، یہ انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ جادو کی پیروی کرنے لگے. اچھا ایک اور چیز پہ یہاں پہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے جو بکس ہیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اتنے اچھے ورڈز نہیں لکھے جاتے. اور سلیمان علیہ السلام کو جیسا کہ ہمیں پتا ہے نا کہ ان کو جنات ان کے قبضے میں تھے اور وہ جنات سے کام کرتے تھے. قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دیا تھا. تو یہ جو ہے بنی اسرائیل حضرت سلیمان پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو کرتے تھے، اس طرح جادو کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ ملا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں، جادو سلیمان نے نہیں کیا تھا. تو یہاں پڑھتے ہیں آیت نمبر 100، یہ جو ہے 102 آیت. اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے، یعنی کتاب کو پیچھے کیا اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کے پیش کرتے تھے. یعنی جادو جو ہے وہ شیاطین جن جو تھے وہ سلیمان کی سلطنت کا نام لے کے پیش کرتے تھے. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جادو کو کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا تھا. جادو کے مرتکب، کفر کے مرتکب تو شیاطین جن تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. تو موسٹلی جو جادو جو ہوتا ہے وہ یہ جن اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں جادو کے. اس میں ہاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت، آگے ان کا ذکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بھیجے تھے فرشتے، اللہ کے حکم سے آئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہوئے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، آزمائش ہے. مگر لوگ پھر ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو جب پتہ ہونے کے بعد بھی انسان کچھ کرے گا تو وہاں پہ آخرت میں بلیم کر کے کسی کو بچ نہیں سکے گا، اسی کو اس کی سزا ملے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ پیچھے پڑے اس چیز کے، یعنی کہ جادو کے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پہ نازل کیے گئے تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر وارن کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو، تم یہ بات مت کرو، ہم تو آزمائش ہے. مگر پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے. جو جادو کا مین جو ایک ویسے بھی جادو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان جدائیاں، پریشانیاں، تکلیفیں دیکھ کے کہ لوگ سکون میں آ رہے ہیں، اس لیے ہوتا ہے. سب سے جو بیسٹ جادو جس پہ ابلیس بھی بہت خوش ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈل جائے. کیونکہ جب گھر کا یونٹ خراب ہوتا ہے تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. پہلے پورے جو اس کے خاندان، آگے بچے ہیں، ادھر عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے، سب اس سے اثر لیتے ہیں. تو اسی لیے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں تو یہ وہ سیکھتے تھے. تو جادو کا ابھی بھی آج کل بھی لوگ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جادو جو ہے کفر. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا، جو جادو کا خریدار بنا، جو ان چیزوں میں پڑا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑ گئے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تو وہ ان چیزوں میں پڑ گئے. اور یہی بات ہے کہ دیکھیں یہ لڑائیاں کرواتے تو جو یہ خاندان کے آپس میں معاملات، یہ سب چیزیں جو ہے کرنا، یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح ہو. اور آج کے گیجٹس بھی اگر دیکھا جائے تو اسی راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. خاندان اس کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو رہی ہیں. تو پہلے جادو اس سے بھی لوگ کام کرتے تھے تو گیجٹس کے ذریعے ہی کام بہت آرام سے ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل دے، سیدھے راستے پہ قرآن کو تھام. اگر کرنے کا کام کیا ہے، آج بھی کتاب کو تھام لیں، اسے پیچھے نہیں پھینکیں. اور اگر ہمیں گھروں کو، رشتوں کو بچانا ہے، تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے شوہر بیوی شوہر کے بچوں سے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، پیرنٹس سے، سسرال سے، کسی سے بھی اگر تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ان کو کوشش بھی ضرور کریں. اس کو ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جس سے انسان نیکیاں کر سکتے ہیں اور فیملیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور قرآن کے اس سے مدد لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 103 میں اسی کا ذکر ہے کہ اگر وہ یہ سب کرنے کے بجائے کہ کتاب کو پیچھے چھوڑ کے اس جادو کی پیروی کرنے کے بجائے اگر وہ کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے. اب دوبارہ سے اس زمانے میں آئے
جو یہود جب تھے مدینہ میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں وہ لوگ کافی فتنہ پروازیاں کرتے تھے، گڑبڑے کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو ٹیچ کریں کہ تم یہ مت کہو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بجائے کہ ان کو ڈانٹنے کے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنا سننا اچھا کر لو. دیکھتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 204 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یعنی یہ مشرکین جو ہیں اور یہ یہود جو اسپیشلی یہود میں گڑبڑ کرتے تھے وہ ان کے لیے اسپیشل ہے یہ کہ وہ لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے یا مشرک میں سے، دونوں میں ہوتے تھے نا، جو انکار کرنے والے اہل کتاب میں سے بھی تھے اور دوسرے مشرکین میں سے بھی تھے جو اللہ کے نبی کی تعلیم ماننے سے یا اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کرتے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہرگز ہی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی بھلائی نازل ہو. اصل میں جیلسی مسئلہ ہے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے اور بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو یہاں پہ ان کا بھی مطلب مسئلہ بتا دیا کہ وہ چاہتے نہیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے خیر آئی، ان کی طرف آئی نا، نبی نبوت آئی، آخری نبی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس وجہ سے تم سے جیلس ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہمیں بھی خاص کر لے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسے ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی جو بادشاہت ہے اللہ ہی کے لیے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات و مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی کہ جو ان طریقوں میں پڑھو گے تو جس طرح وہ ڈیویٹ ہو گئے اپنے راستے سے، انہوں نے راستہ لاسٹ کر دیا بنی اسرائیل نے، ایسا تم بھی مسلمانوں کو بھی وارن کیا جائے کہ تم بھی راستہ لاسٹ کر سکتے ہو اگر تم بھی ان کے طریقوں پہ چلو گے. اور اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 109 میں بتا دیا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے. اگرچہ حق ان پہ ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پہ. تو ان کا حسد جو تھا نا، اور ابھی بھی ہے، انفیکٹ یہ سارے ان لوگوں کے پاس ابھی بھی حسد ہے کہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان اپنے اس سے ہٹ جائے، ہم لوگ دین چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا حسد ہے نا کہ کیوں ان میں نبی آ گئے، کیوں اب ہمارے پاس لیڈرشپ ادھر آ گئے. تو تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ سب بتا دیا، پریویس پاسٹ ہسٹری یہود کی کہ دیکھو بنی اسرائیل کے پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے ابھی بھی لوگ یہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہی ہیں. اب مگر اس کے بعد مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو اس کے جواب میں، مطلب ان کا پول کھول دیے گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے یہ اسی آیت میں 109 میں آگے نے اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ تم جو ہے اپنا کام کرتے رہو، تم صبر سے اپنی اصلاح کرو. اب آگے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کے آگے بھیجو گے نا اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں. تو یہاں پہ سب بتا کے آخر میں دو چیزیں بتائی، ایک تو کہ تم عفو درگزر سے کام لو، ان کو جانے دو، اگنور کر دو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کر دے گا معاملہ ٹھیک، اللہ تم یقین رکھو اللہ قدرت رکھتا ہے. اور دوسری چیز اپنے اللہ سے کنیکشن پہ اور لوگوں سے کنیکشن پہ زور دو. نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے کنیکشن رکھو اپنا، اور لوگوں کو کی بھلائی کے کام کرتے رہو. اور اپنی بتایا کہ تم جو بھی عمل بھیجو گے نا وہ وہاں پہ تمہارے لیے جمع ہوں گے، اللہ تم وہ سب اللہ کی نظر میں. تو تم جو ہے اللہ ان کو خود دیکھ لے گا. تم اپنا کام کرتے جاؤ، اپنے کنیکشن اور اپنے اعمال کی فکر کرو، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس تم وہ کرتے رہو. اور وہ لوگ کیا کہتے تھے، ایک اور بات بتا دی 211 میں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے مطابق عیسائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دی، یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہتے ہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ہمارا جو ریلیجن ہے وہ جو ہے کون سا ریلیجن ہے، ہمارا ریلیجن ہے پروف بیسڈ ہے، یعنی دلیل ہونے ضروری ہے. اب قرآن میں ہر چیز کی دلیل ہے. تو اس طرح صرف تمنائیں نہیں، وشفل تھنکنگ، کچھ فہمیاں نہیں، بلکہ کوئی دلیل ہو. قل ہاتوا برہانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے یہ واقعی کہ جو اس طرح کے لوگ جائیں گے. بلکہ کون جائے گا جنت میں، یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جنت میں کون جائے گا. بلا من اسلم وجہہ للہ، نمبر 1 کہ تمہاری کوئی اسپیشلٹی نہیں، بلکہ جو بھی
اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، یعنی کہ اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر دے گا، جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہ کرے گا، جس کام سے رکنے کو کہا ہے وہ کرے گا، وہ محسن. اور دوسری چیز وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، نیکی کی روش پہ چلنے والا. ان دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اپنے آپ کو اللہ کو سامنے سبمٹ کر دیا، اور دوسرا عمل بھی کیسے نیک. اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے. تو تمہارا عمل اور تمہاری نیکیاں یہ ہے، اگر تم جو اللہ کی رضا کے لیے جو کرو گے تو پھر جو ہے بچت ہوگی، ورنہ خالی وشفل تھنکنگ سے بچت نہیں ہو سکتی. اور یہود کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب ان کو وہ صحیح راستے پہ نہیں. اور عیسائی بھی کہتے تھے یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، وہ بھی صحیح راستے پہ نہیں، جبکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہودی بھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، باقی دوسرے صحیح نہیں ہے. کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں، اور مشرکین بھی یہی کہتے ہیں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو آج بھی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں ہر فرقہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہے. وہ کہتے نہیں جی ہم جنت میں جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے نا. ہمارے مسلک میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. دو دن سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پہ چلیں تو بس جتنا قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ جڑے رہیں گے، صراط مستقیم پہ رہیں گے، جتنا ڈیویٹ ہوتے جائیں گے، ادھر ادھر جاتے رہیں گے، اس سے دور ہوں گے، پھر ڈیویشن ہوگی اور پھر ہم دور نکل سکتے ہیں. تو اس لیے جتنا اس سے جڑیں گے تو واقعی امید ہے کہ ان لوگوں میں ہوں گے جو سیدھے راستے پہ ہیں. آیت نمبر 114. اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں یعنی کہ جو عبادت خانوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہے کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانے والا ہے. اب آگے ان کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے کہ جو کرسچنز تھے کیا کہتے تھے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ کہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو ہر چیز اسی کی ہے جو بھی زمین اور آسمانوں میں، اور ہر سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تو سب ہر ایک اس کا اوبیڈینٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، انوینٹر ہے. اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے نا اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے چیزیں جاتی ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کو بھی کن کہتے ہیں. اور نادان لوگ کہتے ہیں، نادان لوگ کون؟ اب مشرکین مکہ جو کہتے تھے اس کا ذکر ہے. وقال الذین لا یعلمون. وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی باتیں سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے ہیں. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اور ہم نے آپ کے لیے سب سے بڑی نشانی، لوگوں کے لیے نشانی کی ہوئی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 119 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم والے بن چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار جواب دہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جو خود ہی جہنم میں جانا پسند کر چکے ہیں. اور یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو. تو یہ ابھی بھی یہی ہے کہ جب تک کہ آپ ان کے طریقے میں چلنے نہ لگیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. صاف کہہ دیجئے کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہاں پہ بتا دیا کہ جو کتاب جو ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ حق تلاوتی، یعنی کہ قرآن کو حاضر ہو کے سمجھ کے عمل کی نیت سے پڑھیں. ثواب کی آیات پہ پناہ مانگے، جنت کی آیات پہ اللہ کا فضل مانگے، جنت مانگے، متشابہات کے پیچھے نہ پڑے. تو حق تلاوت ہی اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ دل میں خشیت ہو. اور سب سے زیادہ جو اس کے حق تلاوت قرآن کے حق تلاوت کے
اس کو پہ ایمان لانا، پھر اس کو ترتیل سے پڑھنا، یعنی الفاظ کا حق ادا کرنا اور سمجھ کے پڑھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کی حق ہے۔ تو جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو واقعی وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ پھر خاسرون میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم حق تلاوت ہی ہم قرآن پڑھنے والے بنے۔ اب آخر میں دو آیتیں آگی 122 123، یہ ایسا جیسے کوئی بریکٹ کلوز ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 47 سے ہم ایک ہی ٹاپک پڑھے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی، کیونکہ پہلے چوزن پیپل تھے تو ان کو اب امامت، ان کی جو لیڈرشپ ان کو دی گئی تھی، اب ان کو ہٹانے کا ٹائم تھا، تو ان کی ساری چارج شیٹ اب تک ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ کیا، تب پہلے والوں نے اب کے یہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ وہاں سے جو 47 سے شروع ہوئی تھی آلموسٹ وہی دونوں آیتیں یہاں پہ بھی آگے 122 اور 123 بالکل وہی اسٹائل ہے۔ سبحان اللہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی، کہ ہاں لیڈرشپ دی تھی، تمام پروفٹس آئے تھے، واقعی تم چوزن تھے، مگر تم نے کیا کیا پھر۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں میں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا کہ اس میں پورا اس میں چارج شیٹ آ گئی، اور اینڈ اور وہ دونوں میں کہ کوئی چیز اس دن کسی کے کام نہیں آئے گی، عمل، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز لیڈرشپ مل جائے تو آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا، جب عمل نہیں کیا تو پھر آخر میں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اب یہاں سے 124 آنورڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اس کا طریقہ، مطلب ٹاپک چینج ہو رہا ہے یہاں سے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ابھی بنی اسرائیل کا ذکر دیکھ رہے تھے، تقریباً 10 رکوع سے ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، پریویس بنی اسرائیل نے کیا کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کیا کیا غلط کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی ذکر کر کے ان کی ساری چیزیں بتائی، کہ تمہاری ہسٹری ان کی بتائی، کہ ان کی ہسٹری ان بنی اسرائیل کی بتائی گئی کہ کتنے جرائم تھے ان کے، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، اور پھر کرنٹ حالت بھی بتائی۔ اور اب یہاں پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، اصل میں امامت سے ان کے ڈسکوالیفائی ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ہماری نعمت کی بے قدری کی، اور جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا اور تمہیں اس کو ماننا چاہیے تھا، تم نے اس نعمت تک کی بے قدری کی، پہلے تمہیں جو لیڈرشپ دی گئی تم نے اس کو نہیں نبھایا، تمہیں کتنی فضیلتیں دی تم نے نہیں کیا، بے قدری کی، تو تم امامت کا کام تمہیں کرنے کو بھیجا تھا، اور وہ تو تم کیا کرتے، تم خود بھی سیدھے راستے سے لاسٹ ہو گئے۔ اب تو میں ابراہیم کی بات بتاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر جو ہے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، قرآن میں نبی حضرت ابراہیم کا بہت ذکر ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے یعقوب سے بنی اسرائیل نکلی، جس میں بہت سارے پروفٹس آئے، جو اس میں یہودیت بھی نکلی، پھر عیسائیت بھی انہیں میں ہوئی، تو سمجھے جوڈائزم اور کرسچینٹی وہ لوگ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں۔ اور اسی طرح بنی اسماعیل جو یہ یہاں پہ مکہ میں رہ گئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسلوں میں بھی بہت عرصے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو بنی اسماعیل ہی کہتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے سب، اور اسی میں وہ ان کو اپنا ہیرو مانتے تھے اور ان پہ فخر بھی جتاتے تھے، مگر طریقے سب کے بدل گئے تھے، یہود اور نصارہ کے نے بھی چینجز کر دیے، اور یہودی جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو اسی میں فخر کرتے تھے کہ بھی ہم کعبہ کے کیئر ٹیکر ہیں، اور اب ہم ابراہیم علیہ السلام کو وہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی دیکھیں ہر مذہب جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے نام عزت سے لیا جاتا ہے، نہ ان کے کوئی کارٹون بناتا ہے نہ کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ان کو بتایا جائے گا سب کو کہ اصل جانشینی کون سی ہوتی ہے، اصل جانشینی ہوتی ہے طریقے کی جانشینی ہے۔ اب وہاں حضرت ابراہیم کی پرسنالٹی کا ذکر کر کے آگے بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی تو یہ تھی، اگر تم میں سے کوئی جو اس کو کلوزسٹ ہوگا اب وہ ان کا وارث بنے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اب وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ان کو امامت کیوں دی گئی تھی؟ جب ان کو آزمائش کی گئی ان کی تو وہ پورا اترے۔ پہلی بات حضرت ابراہیم کے اوپر کیا آزمائش آئی؟ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے اوپر ایک کے بعد ایک آزمائش آتی چلی گئی، اب وہ ان کا طریقہ کہتے ہیں سب میں پورا اترتے چلے گئے، خود کو سرنڈر کرتے چلے گئے۔
فیملی، خاندان، ماں باپ کو چھوڑ کے پورا مشرک جگہ پہ پیدا ہوئے تھے، کس طرح وہ، اور وہ جب ان کو حق نظر آیا وہ جم گئے، اور حق کے بعد ان کو کوئی فرق، اور جس عمر میں جس قربانی کا موقع آیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کی، تبھی وہ کس چیز کے لیے کوالیفائی کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ اب میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، امامت، اب لیڈرشپ ان کو دی جانے لگی۔ تو دیکھیں آج ہمارے لیے بھی یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، اسی زندگی میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جو کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کے ساتھ شروع سے کس طرح مشرک گھر میں پلے بڑے، مگر وہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق جم کے کرتے چلے گئے جس عمر میں بھی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی کہ زندگی میں سارے تقاضوں کے ساتھ اسلام کے تقاضے پورے کرے، آسانی کے انتظام میں نہ رہے کہ نہیں ہمارے پاس یہ آئے گا تو کریں گے، اب ہم نہیں کر سکتے، نہیں، حضرت ابراہیم نے بھی ہر وقت کیا تھا، تبھی ان کو بڑا درجہ ملا تھا، امامت ملی تھی۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے میں بنے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چنے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ساتھ ہی یہ کرتے رہنی ہوں گی چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے امام بنایا، ان کو کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فوراً ان کو اپنی اولاد کی فکر، انسان ہے نا، انسانوں کو اپنی اولاد کی فکر، تو انہوں نے کہا یہی وعدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ جو کرے گا عمل جس کا تمہارے طریقے کے مطابق ہوگا، جو لیڈرشپ کے فرائض نبھائے گا، ہاں اس کے لیے یہی وعدہ ہے، وہ لیڈر بنیں گے، مگر جو ظالم ہوں گے، جو اللہ کو بھی بھول جائیں گے، جو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، تو ان کے ساتھ یہ امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ اور پھر ہوا یہی کہ پہلے ہم آگے پڑھ لیتے ہیں یہ والی آیت بھی، کہ پھر اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو، اس میں پہلے یہ بات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح قدردانی کی۔ دیکھیں ان کو قبول کر کے ان کو کیسے انعام فضیلت دی، وہ بھی ایسی کہ کسی اور کو نہیں ملے۔ دنیا کی 3 بڑی الہامی قومیں، امت ہے، کون سی 3 بڑی الہامی جو ہے، جو بک سے خود کو جوڑتی ہیں اللہ کی کتاب سے؟ یہودی، نصرانی، اور یہودی، کرسچنز، اور ہم مسلمان، تو سب جو ہیں، اور بلکہ مشرکین بھی سب ان سے ریلیٹڈ ہیں اور خود کو ان کا جانشین سمجھتے ہیں۔ مگر یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وراثت میں نہیں ملتی ہے امامت، لیڈرشپ اس طرح نہیں ملتی، بلکہ کوششوں سے ملتی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا وعدہ اس سے نہیں کہ اس نسل سے پیدا ہوگے تو تم لیڈر بنو گے، یہاں اوپر ہوگے کسی علاقے میں کوئی زبان بولنے والے ہوگے، اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اصل لیڈرشپ جو ہے وہ ایبلٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے، وہ بلڈ کے ذریعے ٹرانسفر نہیں ہوتی، نسل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ اور جب تک اولاد اللہ کی بات پہ قائم رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ امامت ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو ہوگا کہ جب تک تمہاری اولاد اللہ کی بات پہ قائم رہے گی تو وہ لیڈرشپ رہے گی ان کے پاس۔ اور واقعی یہی ہوا کہ جب شروع میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے پیشوائی امامت کس کے پاس آئی، ان کی نسل جو تھی، حضرت ابراہیم کی نسل کی شاخ جو بنی اسرائیل تھی، وہاں پہ امامت آئی، لیڈرشپ انہیں کتنا وحی دی گئی، ان کے پاس بکس آئیں، انبیاء آئے، ان کو یہ لیڈرشپ دی گئی۔ کیا لیڈرشپ تھی؟ کہ خود بھی سیدھے رہو اور اوروں کو بھی اللہ سے جوڑو، اور ان کو یہ لیڈرشپ دی گئی۔ مگر جب انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری ان کی تبھی تو بتائی ہے کہ دیکھو تم نے امامت کا کام تو تم کیا کرتے، تم تو خود بھی لاسٹ ہو گئے۔ تو لیڈرشپ اس طرح نہیں ملتی۔ تو یہود بھی جب تک موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ رہے، امامت ان کے پاس رہی۔ اب انہیں کیوں ہٹا کے اب مسلمانوں کو دے جانے کا وقت آ گیا کہ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا گیا کہ یہ طریقہ ہے جو مسلمانوں کو بھی اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اور اب اگر آج مسلمان بھی اگر یہ کام نہیں کریں گے نا، اللہ کسی اور کام کو کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کس طرح قدردانی کی، ان کے جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو محفوظ کر لیا۔ آیت نمبر نیکسٹ آیت سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 125 سے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح قدر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ تھی اسی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ مقام ابراہیم پہ آج بھی 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، وہ، اور اس طرح آپ یہ دیکھیں درود ابراہیمی، ہم آج جو بھی نماز پڑھتا ہے اس میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اس طرح حج میں قربانی ہے، سارے ریچولز ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرتی دنیا تک، یعنی کہ ختم ہوتے تک حضرت ابراہیم کا نام ایسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس کا مستحق بنایا، اس طرح خود کر کے دکھایا تھا۔ اور آج بھی جو اس طریقے پہ چلے گا، اصل فالوئنگ کی ہوتی ہے، طریقے کی ہوتی ہے، صرف نام کی فالوئنگ نہیں ہوتی کہ ان کی فیملی سے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ ملے گا، نہیں، جب تک کہ عمل اس لحاظ سے نہیں ہوگا، اصل فالوئنگ عمل کی ہوتی ہے۔ تو اور حضرت ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا؟
اور ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو کعبہ کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دکھ رہی ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا, کسی بھی انسان کی دعائیں اس کی مینٹل ایج کو, اس کی ذہنی سوچ کی عکاس ہوتی ہے نا, کہ کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے, ہر انسان کی ایسی ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے. اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. پہلی بات انہوں نے کیا کہا کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, کہ یہاں پہ امن ہو. جو سب سے بڑی دنیا کی نعمت ویسے ہوتی ہے, امن ہوتی ہے. اور پھر دوسری چیز, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. تو دو چیزیں مانگی, کھانا پینا مانگا اور سیکیورٹی مانگی. اور وہی چیز ہوتی ہے انسانوں کے لیے کہ ہر چیز اس کے ساتھ آ جاتی ہے. یعنی کہ پھر جب امن ہوگا, فیملی سسٹم, خاندان کا سسٹم, پیسہ, سیاست, حفاظت, سب کچھ آ جاتا ہے نا اسی میں. کہ اگر امن ہوگا کسی جگہ, کھانا پینا, تو وہاں پہ تو خود بخود دنیا آباد ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی نسلوں کے ساتھ کے لیے یہ مانگا. تو اور کہا کہ اب پہلے وہ ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کوشش ہو کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ اور آخرت کو مانگے ان کو دے دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اور جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ کا زندگی کے ساتھ مان دو, اس سے بھی دوں گا. دنیا میں تو سب کو ملے گا, مگر آخر کار سے جاوے جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو حضرت ابراہیم کی دعا میں اور کیا ملتا ہے. جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے, یہ دیکھتے ہیں. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے کعبہ کی تعمیر کے وقت, تو دعا کرتے جاتے تھے, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. کر رہے ہیں نیک کام, بالکل نیک سے. ہم سمجھے خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر بنانے سے بڑھ کے کیا بڑی بات ہوگی, دنیا کا سب سے نیک کام کریں, پھر بھی ان کو قبولیت کی فکر ہے. اور ہم کوئی تھوڑا سا بھی اچھا کام کر لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ڈن, اب تو قبول ہونا ہی ہونا ہے, جبکہ قبولیت اہم ہے. تو اس لیے ہمیں بھی قبولیت مانگنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی اللہ توفیق دے تو اس کی قبولیت کی بھی توفیق دے. اور اس کے بعد ان کی دوسری دعا کا حصہ کیا ہے, آگے استقامت بھی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آیت نمبر 128 میں. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرما بنا, اوبیڈینٹ بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور ہماری نسل میں سے بھی. تو اپنا پہلی بات اپنے لیے استقامت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانبرداری میں قائم رکھیں, کیونکہ دیکھیں اللہ کی اطاعت نا آخری دم تک ہونی چاہیے, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کب کسی کا دل ٹرن ہو جائے. تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنا فرما بردار بنا. اگلا حصہ دعا کا کیا, ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, جو تیری فرما بردار ہو. یعنی کہ ہمارے بعد نسلوں کی فکر, آپ دیکھیں نسلوں کی فرما برداری کی فکر انہیں, کہ ہمیں بھی نہیں صرف بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگنی ہے. اور ہم بھی دیکھیں بچوں کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں اس طرح کہ آگے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں. اور آپ سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں, کیا ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں. آج ہم بھی ویسٹ میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں مسلمان ہوں. تو نسل, اور اس کے بعد ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیری مسلمان فرما بردار ہو, اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا, اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ساتھ ہی ساتھ معافی بھی مانگتے جا رہے ہیں, نیک کام کریں ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کریں. تو دیکھیں نیک کام کرنے میں بھی استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں نا. نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں نا 3 دفعہ استغفر اللہ, تاکہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے, کوئی ہم زیادہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی تو ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں نماز کے وقت. تو اسی طرح وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی کوتاہیاں ان سے درگزر فرما. اور پھر اپنے نسلوں کے لیے ٹیچر کی فرمائش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا معلم بھیجنا. تو نسلوں کی ہدایت کی بھی دیکھیں فکر کر رہے ہیں. ان کی دعا میں 129 میں نسلوں کے ہدایت کے لیے معلم کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیے گا جو انہیں آپ کی آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے, ان کا تزکیہ کر دے. تو ان کے لیے مینٹور بھیجتے ہیں, ایسا معلم بھیج دیجیے گا, تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. تو یہاں پہ اسی دعا کے نتیجے میں جو ہے جو بہت سالوں بعد قبول ہوئی, اور واقعی اس ایریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنہوں نے پھر ان کے اسی طریقے سے تزکیہ کیا ان کتاب کے ذریعے. تو آج بھی جو ہے امت مسلمہ کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج مبلغین کو, کیونکہ انبیاء تو نہیں آئیں گے, مگر آج مبلغین کو اور ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ایک تو جہاں کے رب کے فرما برداری تھی, اور یہ طریقہ جو ہے 4 کام جو ہے کہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم,
یعنی احادیث کے اور تزکیہ ساتھ ساتھ پیوریفیکیشن اور آیات کو تلاوت کرنا، تو اسی کے ذریعے زندگیاں آج بھی سنوریں گی جیسے بڑی پچھلے بھی سنوری تھی. یہ سب بتانے کے بعد، ان کی دعائیں بتانے کے بعد اب بتا دیا کہ دیکھو اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے گا، یعنی اب جو ان کے طریقے سے منہ پھیرے گا وہ تو خود اپنے آپ کو جس نے حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا. یعنی بتا دیا کہ اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے، یعنی کہ جو جاہل رہنا پسند کرے گا وہ اس کے طریقے سے منہ پھیرے گا، وہ جاہل ہوگا. اب ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ مطیع فرما تھے، اوبیڈینٹ تھے، آزمائشوں پہ پورا اترنے والے تھے، اپنی اور نسلوں کی فکر کرنے والے تھے، اور بلکہ اپنی قوم کی، امت کی، دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے کہ دنیا بھی مانگ رہے تھے ان کے لیے اور آخرت بھی مانگ رہے تھے. تو ان کے طریقے پہ آؤ. اور وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا. دعا کر اللہ ہمیں بھی چن لے اپنے کام کے لیے، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اور ان کی خاص بات کیا تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری بات تھی، اور اللہ کرے ہم سب کر سکیں. 131 آیت ہے. ابراہیم کا حال تو یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے کہا جھک جاؤ، مان جاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین. تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں نے سرنڈر کر دیا، میں نے مان لیا. تو جب جو حکم آیا وہ مانتے چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ جب میری مرضی ہوگی، اچھا چلو آسانی ہو، جب میرا دل چاہے گا کہ تو نہیں، بلکہ مانتے چلے گئے. تو ابھی بھی دیکھیں کامیابی کا گر یہی ہے کہ نیکی کا موقع ہے کر لیں. اور ہماری زندگی میں بہت بار موقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھو تو اسلم، مانتے ہو؟ ہر دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مان جاؤ نا، سرنڈر کر دو، صرف نام کے نہیں کام کے مسلم بنو. اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے زندگی کا فائدہ اٹھا لیا، اور ہمارے پاس بھی موقع ہے. نیکی کرنا شروع کر دیں، راستے کھلتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کرتا چلا جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ہم بھی اپنے اس میں کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر کریں. اب آگے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بھی کیا تھی، مرتے تک ان کو کیا فکر تھی، آیت 132 میں. اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت، یعنی توحید پہ اور اللہ کی بات ماننے والا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اور لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ماننا، اور مرتے دم تک مسلم رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بیٹو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو ان کو وقت رخصتی کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور انبیاء بھی، یعقوب علیہ السلام، اس میں بار بار اولاد کی فکر نظر آتی ہے. فکر تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں انبیاء کی فکر جو ہے نا اولاد کی ہدایت کی فکر تھی. نسلوں کو محفوظ کریں گے تو خود بھی بچیں گے. کیا ہم اپنے بچوں کو ان طریقہ راستوں کی ہدایت کرتے ہیں؟ تو اسی لیے ضرور اپنے ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کے کاموں میں ساتھ رکھیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام کروائے، ہم سے بھی کام کروائے. اور دیکھیں کو وقت رخصتی بھی کیا فرق ہے، کیا پرابلم ہے. وصیت مرتے وقت پوچھ رہے ہیں کہ کیا دین کا کیا ہوگا. ان کو کیا فکر تھی کہ میرے بعد اولاد کے دین کا کیا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کہاں کرو گے، میری جائیداد، میرا گھر، کپڑے، وہ جو سیٹ رکھا ہوا ہے ادھر، وہ کڑے ہار کون لوگا. ہم مرتے وقت بھی دنیا ہی بانٹ رہے تھے. تو اسی لیے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں. اور کیونکہ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. سوچے گا یہ آج مر گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ زندگی سے دن کو سلامت رکھے. اللہ کو کسی کو نہیں پتا کون پہلے جانتا. اللہ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن ہدایت کی فکر لگا لے. اور ہمیں ابھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی چن لے جیسے اسماعیل اسحاق کو چنا تھا. اور اللہ ہمیں وہ بنا دے کہ جو سارے خاندان کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شہر، اپنے دوستوں، گھر والوں کا امام بنا دے، ٹھیک طرف راستہ دکھانے والا بنا دے. تو یہ فکر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لگا دے. آمین. یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 134 میں، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ تمہارے خاندان میں تھے. اب بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خاندان میں گزرے یہ سب لوگ، مگر یہ جو ان کا فائدہ ان کو ملے گا، مگر تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم سے وہ پوچھا جائے گا. نیکیاں وراثت میں نہیں بانٹی جا سکتی، خود کمانی پڑتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمارے بڑے ایسے تھے، نہیں، خود تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. اور پھر آگے آ گیا کہ یہودی اور نصرانی کیا کہتے تھے،
یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو سیدھے راستہ پاؤ گے، پھر گائیڈڈ ہو جاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں کرسچن ہو گے تو گائیڈڈ ہو جاؤ گے. ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. بس بتا دیا ابراہیم جو ہے نا وہ طریقہ دے دیا، معیار دے دیا، کرائٹیریا بتا دیا، رول ماڈل بتا دیا کہ ابراہیم کا طریقہ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے، اس کو وہ ہدایت پاؤ گے. تو ابراہیم کا طریقہ توحید کا طریقہ تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور بعد میں آیت نمبر 136 میں مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس ہدایت پہ جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے کی گئی تھی. سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، یہودی نصرانی ہے جس کے پاس بک ہے نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے. اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے لیے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کر لو. اینڈ ہونے والا آیت کا بتا دی کہ اللہ کا رنگ میں رنگ جو اللہ کے رنگ میں، اور اس اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے اور وہ ان کو فالو کرنے کے لیے بھی پہلے کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا کہ صبغت اللہ کے اللہ کے رنگ میں رنگ. اور اللہ کا رنگ جو ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ جب کسی کے ایک دیکھیں پینٹ ہوتا ہے ایک کلر ہوتا ہے، جب انسان جو پینٹ ہوتا ہے نا وہ اوپر سے ہوتا ہے، وہ کھرچ کے اتارا جا سکتا ہے، مگر جو رنگ جب کسی چیز پہ چڑھ جاتا ہے کھرچ کے نہیں نکل سکتا. وہ بلیچ کر کے کمپلیٹلی ڈسٹروائے تو ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح نہیں نکال سکتے. تو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنے پر اثر ایسا نہیں ہوتا کہ اترنا وقتی نہیں ہوگا. پھر وہ کرنا کہ کسی محفل میں جو اللہ کا رنگ ہے، کسی مہینے میں اللہ کا رنگ ہے، کسی جمعے کے وقت ہے، تراویح کے وقت ہے، درس قرآن کے وقت ہم ڈفرینٹ ہو رہے ہیں، مگر عید پہ، چاند رات پہ یا اکیلے میں ہم مختلف ہوں. پھر اللہ کا رنگ ہے مستقل رنگ، کمپلیٹلی اس رنگ میں آ جاؤ. تو یہاں پہ کہا کہ اللہ کی مرضی کے رنگ میں آ جاؤ. پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے اور انسان کے خود بخود سب چیزیں اچھی ہونے لگتی ہے. تو آگے کہہ دے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا اچھا رنگ ہوگا. اللہ کرے ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 139، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ سب نصرانی تھے یا کرسچن تھے یا یہودی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے، اینڈ بس اس کا آ گیا اس میں آیت آخری آیت کے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے. سارے پروفٹس کے نام لیے، سب کچھ کہا اور کہہ دیا کہ ان کی کمائی ان کے لیے ہے، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تو ہر ایک سے اپنا بارے میں سوال ہوگا، تو اپنی فکر کرو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے راستہ بنا دیا، اس پہ عمل کرنے والے بناؤ. یہاں پہ ہمارے پہلے پارے کا اختتام ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبغت اللہ میں رنگ جانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں بھی ماننے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.